کی بھڑکائی ہوئی۔ یہ ہے جو یہ آخری صورت جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں انذار کا پہلو غالب ہے، فکر آخرت کا پہلو غالب ہے، اس کی انتہا وہ آگ، اس کو معمولی نہ سمجھنا، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ ایک مومن کو ہلانے کے لیے الفاظ کافی، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ اسی دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے، اسی دل میں مال کی محبت پیدا ہوتی ہے، اسی دل کے اندر دوسرے کے لیے برائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ دلوں تک جا پہنچے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، وہ ان پر بند کی گئی ہوگی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ مفسرین نے لکھا ہے یا تو ستونوں پر باندھا جائے گا جو آگ کے ہوں گے، یا آگ میں ڈال کے چاروں طرف سے آگ کے ستون ان پر ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آج ہمارے پاس وقت ہے، اللہ ہمیں سورہ عصر کی روشنی میں ایمان لانے، نیک اعمال کرنے، حق کی وصیت کرنے اور صبر کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اب سورۃ الفیل کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب یہ قرآن حکیم کی 10 آخری صورتیں ہیں، عام طور پر مسلمانوں کو یاد بھی ہوتی ہیں، ہم اپنی نمازوں میں انہی کو عام طور پر دہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بھی شان یہ ہے کہ ان آخری صورتوں میں 7 صورتوں میں سورۃ اللہب تک اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سیرت النبی کو بھی بیان کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا۔ ساتھ ہی دین کی چند بنیادی اصطلاحات جیسے کہ دین ہے، عبادت ہے، الہ ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان مقامات پر بیان کر دیا۔ تو گویا آخری 10 صورتیں ایک بندہ مومن کے لیے قرآن حکیم کی تعلیمات کا خلاصہ بھی ہے۔ ایک تو ہے پورا قرآن اپنی جگہ ایک ایک لفظ ہدایت کا سرچشمہ ہے، لیکن یہ اس کی ایک سمری جو ہمارے سامنے آخری صورتوں میں آ جاتی ہے۔ سورۃ الفیل میں ایک واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 50 دن پہلے واقعہ پیش آیا تھا، اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہے اور اس زمانے میں بھی مشہور تھا کہ ابرہا وہ اپنا لشکر لے کر آیا یمن کے علاقے سے، اور اس کا ارادہ تھا خانہ کعبہ کو ڈھا دینے کا۔ اس کی ناپاک کوشش ناکام ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک و برباد کر دیا۔ گویا اس کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو بھی تنبیہ کی گئی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، جو ان کی مخالفت کرے گا تو اللہ اس طرح قادر ہے، جیسے اس نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی ویسے ہی وہ اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ان کے دین کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ باقی تاریخی طور پر کچھ یہ تفصیل ہے۔ قوم سبا کا ذکر ہم نے پڑھا تھا سورہ سبا میں، جب ان پر عذاب آیا اللہ کا 450 عیسوی میں تقریباً، اس کے بعد ان کی تجارت ختم ہو گئی تھی یمن اور اس کے سببز کے علاقوں کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جناب ہاشم وہ بڑے ذہین آدمی تھے، تو وہ جو 450 عیسوی میں سیلاب آ گیا تھا، بند ٹوٹ گیا تھا اور قوم سبا کی تجارت ختم ہو گئی تھی، انہوں نے محنت کی، مختلف ممالک کا دورہ کیا اور یہ تجارت پھر ان کے ہاتھ میں آ گئی، جس کا ذکر سورہ قریش میں انشاءاللہ آئے گا۔ تو ابرہا جو عیسائی تھا، ایک اس کا مقصد یہ بھی تھا مکے والوں پر حملہ کرنے کا کہ یہ تجارتی روٹس جو مکے والوں کے پاس آ گئے وہ ان سے واپس لے لے، اور اس نے اس کے لیے بنیاد بنایا، خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ناپاک ارادے کے ساتھ آیا، لیکن اللہ نے اس کو برباد کر دیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی سازش کو ناکام نہیں کر دیا؟ ہاتھیوں کو بھی لے کر وہ شخص آیا جو عرب کے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھے تھے، ہزاروں کا لشکر لے کر آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہم نے اس کی چال کو ناکام نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ہم نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے، چھوٹے چھوٹے پرندے لیکن کثرت تعداد کے ساتھ۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، وہ ان پر کنکریاں پھینکتے تھے پکی ہوئی مٹی کی۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، بس ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ یعنی اتنا بڑا لشکر، اتنے بڑے بڑے ہاتھی، اللہ کو کوئی زیادہ اہتمام نہیں کرنا پڑا۔ چھوٹے چھوٹے پرندے، ان کی چونچ میں ایک کنکری ہوتی تھی، ان کے پنجوں میں ایک ایک کنکری ہوتی تھی، انتہائی بلندی سے وہ گراتے تھے، جتنی تیزی کے ساتھ وہ پتھر نیچے آتے اتنی تیزی کے ساتھ ہلاک کیا۔ وہ ہاتھی بھی مار دیے گئے، لشکر کے لوگ جس کے سر سے وہ پتھر داخل ہوتا اس کا جسم پھٹ جاتا تھا، صرف ابرہا بچا تھا تھوڑی دیر کے لیے، وہ یمن تک پہنچا ہے اور وہاں جا کے اس کی ہلاکت ہوئی تاکہ لوگوں کے لیے اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بدلہ لیا اس دشمن اسلام سے، اللہ کے گھر کے حوالے سے جو ناپاک سازش لے کر آیا اس سے۔ ہر دور کے ظالموں کے لیے یہ واقعہ موجود، مشرکین مکہ کو بھی تنبیہ کی گئی اور ہر دور کے مخالفین حق کو کہا جا رہا ہے
کہ جو اللہ کے گھر کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا، جو اس کے دین کے خلاف سازشیں کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس طرح بھی اس کو عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ یہ مشرکین مکہ کو بھی بتایا گیا، اور گویا مشرکین مکہ پر ایک احسان بھی ہوا اللہ کا، یہ ابرا کے حملے سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا مشرکین مکہ کو، اور اس کے بعد اب اگلی سورہ مبارکہ میں اسی احسان کی طرف اللہ نے اشارہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش، سورہ قریش، لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ یہ دونوں صورتیں بالکل آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اس ابرا کے لشکر کو ہلاک کیا تو تمہاری تجارت چلتی رہی، تمہیں خوف سے اللہ تعالیٰ نے نکال کے امن بھی عطا فرمایا، انعام فرمایا۔ ان کے پاس تجارتی روٹس تھے، گرمی کے زمانے میں یہ شام کی طرف جاتے تھے جو کہ ٹھنڈا علاقہ تھا، اور سردی کے زمانے میں یمن کی طرف جاتے تھے جو نسبتاً گرم علاقہ تھا۔ تو یہ تجارت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں سردی گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے، فلیعبدوا رب ھذا البیت، پس انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ اسی گھر کا رب ہے جس نے تمہاری حفاظت کی، اسی گھر کا رب ہے جس نے تمہیں تجارتی روٹس عطا فرمائے۔ اب شکر گزاری کا تقاضا یہ کہ اس کی عبادت کرو۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں بھوک میں کھانا عطا فرمایا۔ مکے میں کوئی شے اگتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں غذائیں عطا فرما رہا ہے، تجارتی قافلے تمہارے چل رہے ہیں۔ وآمنہم من خوف، اور خوف میں سے انہیں امن عطا فرمایا۔ پورے عرب کے اندر قافلے لوٹے جاتے ہیں، لیکن اے قریش مکہ تمہارے قافلوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ یہ ہے اللہ کے انعامات۔ یہاں عبادت کا لفظ آیا، سورۃ البینہ میں اس کا ذکر آ چکا۔ عبادت نام ہے زندگی کے تمام گوشوں میں محبت کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے کا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ رب ہے تمہارا جو غذا بھی دے رہا ہے، حفاظت بھی فرما رہا ہے، اس بنیاد پر اس کا حق ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، رازق ہے، اسی کے سامنے جھکو، اسی کے احکامات پر عمل کرو۔ اللہ ہمیں پوری زندگی میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سیرت النبی کے حوالے سے دیکھیے، سورہ فیل کا ہم نے مطالعہ کیا۔ جب کسی انسان کی سیرت لکھی جاتی ہے تو لکھا جاتا ہے کہ کب اس کی پیدائش ہوئی۔ تو اس زمانے میں کیلنڈرز وغیرہ کا تو معاملہ نہیں تھا، بڑے بڑے واقعات سے لوگ باتوں کو یاد رکھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس وقت کہ جس سے 50 دن پہلے یہ اصحاب الفیل کا واقعہ، ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا تھا، سب لوگ جانتے تھے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ لإیلاف قریش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش کے خاندان سے تھا۔ اب سورۃ الماعون کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ جس زمانے میں آپ کو مبعوث کیا گیا تو جو مخالفین تھے ان کا کردار کیا تھا، کتنا پست ان لوگوں کا کردار تھا، اس کو قرآن نے آگے بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے شخص کو دیکھا جو بدلے کو جھٹلاتا ہے؟ دین کے لغوی معنی بدلے کے، اسی معنی میں یہ سورہ الفاتحہ میں بھی استعمال ہوا۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا۔ یہ ہے پست کردار قریش مکہ کے سرداروں کا۔ اتنے بخیل ہیں، اتنے کنجوس ہیں کہ یتیم کو نہیں کھلاتے۔ ہاں دکھاوے کا معاملہ آ جائے، یہ فلاں نے حاجیوں کی خدمت کی تو بہت خرچ کر دیں گے دکھاوے کے لیے، لیکن ادروائز اتنے پست ہیں کردار کے اعتبار سے کہ یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے، مسکین کو کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے، کسی کو رغبت بھی نہیں دلاتے بھائی مسکین کی مدد کر دو۔ فویل للمصلین، پس تباہی ہے نماز ادا کرنے والوں کے لیے۔ یہ بہت سخت آیت ہے قرآن حکیم کی۔ ایک رائے تو یہ کہ یہاں منافقت کے عمل کو بیان کیا گیا کہ منافقین دکھاوے کے لیے نماز ادا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے، کہا گیا تباہی ہے نماز ادا کرنے والوں کے لیے۔ بے نمازیوں کا ذکر تو آ چکا ہے سورۃ المدثر میں اور سورۃ القلم کی آخری آیات میں، ان کے لیے جہنم ہے۔ یہاں کون سے نمازیوں کے لیے تباہی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کی جانب سے غفلت میں ہیں، خیال نہیں کرتے ان کا، کبھی ادا کی کبھی ادا نہیں کی، دل چاہا تو پڑھ لی نماز، دل چاہا تو نہیں پڑھی، وقت کی پابندی نہیں کی، اس کے آداب کا خیال نہیں رکھا۔ یہ تمام تر چیزیں نماز سے غفلت میں شامل ہیں۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں تمام نمازوں کی پابندی کرنے کی، جماعت کے ساتھ مردوں کو ادا کرنے کی، اور آداب کے ساتھ ہم سب کو اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں، تھوڑی بہت کوئی نیکی ہے بھی تو آخرت پر تو ایمان ہے نہیں، وہ دکھاوے کے لیے لوگوں کو ذرا ہماری واہ واہ ہو جائے، ذرا ہمارے لیے کلیپنگ کر لی جائے،
اس طرح کی کوئی نیکی اللہ کے قابل قبول نہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام ضرورت کی چیز بھی مانگنے کے باوجود نہیں دیتے، اتنے بخیل، اتنے کنجوس ہیں۔ یہ ہے وہ گھٹیا کردار جو قرآن نے بیان کیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ اب اس کے مقابلے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اگلی صورت میں بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ ایک مراد تو یہ ہے کہ جنت میں حوض کوثر ہے جو اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلم شریف کی روایت میں اور احادیث کی دیگر کتابوں میں تذکرہ موجود ہے۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ اس کوثر میں تمام بھلائیاں، تمام خیر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا وہ شامل ہے۔ اللہ نے دین آپ پر مکمل فرمایا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ اللہ نے کتاب آپ کو عطا فرمائی، قرآن، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ اللہ رب العزت نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنایا، سورۃ الاعراف آیت 158، سورہ سبا آیت نمبر 28، کئی آیات میں ذکر آیا ہے۔ اللہ نے بہترین امت آپ کو عطا فرمائی، سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث میں کہ جنت میں میرے امتیوں کی تعداد 1/3 1/3 ہوگی۔ یہ بے شمار انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ تو مفسرین نے بیان کیا کہ تمام خیر، تمام بھلائیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں وہ اس کوثر کے لفظ میں داخل ہیں۔ اب جب اللہ نے انعام فرمایا تو اس کا شکر ہونا چاہیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی دیجئے۔ یہ قربانی کا حکم مکی صورت میں بھی آ گیا۔ بعض وہ لوگ ہمارے معاشرے میں جو کہتے ہیں کہ قرآن میں قربانی کا ذکر نہیں ہے، مکی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو شکر ادا کیا جائے جب بھی اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے، یہی تلقین ہمیں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرو گے مزید نعمتیں تمہیں عطا کروں گا۔ تو خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تلقین امت کو بھی ہے کہ اللہ کے انعامات پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی دیجئے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی وہ نامراد رہے گا، بے نسل رہے گا۔ یہ ایک اور ترجمہ ہے اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے۔ تو ایک مرتبہ آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو مشرکین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جڑ کٹ گئی، معاذ اللہ، اب ان کی تو کوئی نسل ہی آگے نہیں چلے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دشمن ہی نامراد رہے گا، وہ بے نسل رہے گا۔ آج تاریخ گواہ ہے کہ 1.5 ارب مسلمان زمین پر ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قائم کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور آج زمین پر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جو ابو جہل یا ابو لہب یا اس طرح کے لوگوں سے اپنا تعلق قائم کرنے کی کوشش بھی کرتا ہو۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دشمن نامراد رہے گا۔ اس کے بعد سورۃ الکافرون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان ہو گیا، اب ذکر آ رہا ہے سورۃ الکافرون میں آپ کی دعوت کیا تھی، کیا مشن لے کر آپ کھڑے ہوئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے کافروں۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی، جب دیکھا کہ اتنے مظالم ہم نے ڈھالیے ہیں اہل ایمان پر، کچھ بات نہیں بن رہی، تو اب ذرا شوگر کوٹڈ انداز میں باتیں کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر لیتے ہیں، 1 سال آپ ہمارے معبودوں کو مان لیجئے، 1 سال ہم آپ کے معبود کو مان لیں۔ کمپرومائز کرنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے شان بے نیازی کا اظہار فرمایا اور سورۃ الکافرون نازل فرما دی۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس